بالکل صحیح فرمایا کہ جو بلوچستان کی سچویشن ہے اٹ از اے کمپلیکس سچویشن، اٹس ناٹ این آرڈنری سچویشن۔ اب خیبر پختونخوا کے جو ہماری اپلیکیشن ہمارے اگینسٹ ہوئی ہے افغانستان کی سرزمین، اس میں اور بلوچستان کی سچویشن میں میں کہوں گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں ڈفرنٹ فینومیناز ہیں۔ گو کہ جو اپلیکیشن ملیٹریلی ہمارے اگینسٹ ہو رہی ہے، وہ فتنہ الخوارج، بی ایل اے، بی آر اے، یہ وہی فٹ آن گراؤنڈ ہے۔ ان کی کلیبریشن ضرور ایک امبریلا کے نیچے کی گئی، افغانستان کی عبوری حکومت کے نیچے انہوں نے سپورٹ کی، اور پلس آف کورس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک پوری سٹیٹ کھڑی ہے انڈیا کی، اس کی سوچ کھڑی ہے، اس کی اسٹریٹجی کھڑی ہے، اس کی اپلیکیشن کھڑی ہے، کیونکہ اس نے اس ہائبرڈ کی ایک ڈکلیئرڈ وار ہے، دس از اے ڈکلیئرڈ وار میں کہوں گا، کیونکہ بڑے پروناؤنسلی آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے بیانات، وہ اس کو کلیم کرتے ہیں کہ واٹ ایور از ہیپننگ ان بلوچستان، اور اس کے ساتھ اتھینٹیکیٹ ہم اس کو کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کلبھوشن یادو ہمارے پاس موجود ہے، اور اب بھی ایک نئے کریکٹر کا ایک ذکر ہو رہا ہے ایران میں بیٹھے ہوئے، تو جوشا صاحب کا ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کر رہے، تو یہ وہ ثبوت ہیں جو سامنے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک پوری سٹیٹ کی تھنکنگ لگی ہوئی ہے۔ اب بلوچستان کی سچویشن، اور جعفر ایکسپریس کے بھی تانے بانے جوڑے ہیں، وہ بھی ذرا ایڈ کر لیں۔ یہ سارے ایک دیکھیں نا، ایک پورا ایک پلان کیا گیا ہے۔ کچھ رپورٹس بھی ہیں پچھلے دنوں، کچھ ایسے رپورٹس آئی تھیں کہ جو بی ایل اے اور بی آر اے کی لیڈرشپ ہے، یہ انڈر جو افغانستان کے اندر انڈین فیسلٹیز ہیں اس کے بیچ میں بیٹھ کے انہوں نے پراپرلی یہ اس کو پلان کیا ہے، جی ان کی کلیبریشن ہے۔ پھر ابھی ہم جو جوشا صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، ایک نیا کریکٹر سامنے آیا ہے، یہ ایران میں بیٹھے ہوئے ان چیزوں کو کر رہے ہیں، تو آف کورس دیر آر نیوز۔ اب دیکھیں اس کو کنفرم کرنا ہے پاکستان نے، کہ یا جو بھی پریشرز ڈالنے ہیں اپنے نیبرز کے اوپر، خاص طور پہ افغانستان، ایران کے ساتھ ہمیں ذرا کلیبریشن کرنی ہوگی، بات چیت کو آگے بڑھانا ہوگا، اور ان ایلیمنٹس کا وہاں سے دیکھنا ہوگا۔ بھائی بلوچستان کا چیف منسٹر بلوچستان کا ہے، پوری اسمبلی بلوچستان کی ہے، بلوچستان کے لیڈرز کی بات سن لیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے مارنا ہے تو جا کے کسی بڑے پنجابی کو مارے نا، یہ مزدوروں کو، ٹرین کے اوپر مسافروں کو، مطلب کوئی راہ چلتی بس کو، اس میں کوئی زیارات کے لیے ایران گیا ہوا ہے، واپسی پہ آپ بس سے اتار کے کسی کو مار دیں، یہ جو ڈکیتی اور غنڈہ گردی ہے، یہ تو پاکستان نہیں چلنے دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ بی ایل اے والے کیا کر رہے ہیں، یا یہ باقی جو بی آر اے، یہ ٹی آر اے، یا نی آر اے، مطلب بی این اے، یہ سب ابھی ویب سائٹس بنا کے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے۔ اور میں تو دنگ رہ گیا ہوں کہ آپ نے اپنی اوپننگ میں جناب 59 اٹیکس اور 100 ادھر اٹیک، 50 ادھر اٹیک، مجھے تو سمجھ نہیں۔ ہاں ویوز کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ نیچے لوگ لکھیں گے کہ واہ میجر رجا، تمہارے تو ہم 50 ٹکڑے کر دیں گے، تمہیں 200 جو ہے نا وہ کر دیں گے، پھر وہ تو دیکھیں میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں، اس ٹائم پہ وہ ایک لانگ مارچ ہو رہا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، یہ سارے ابھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان میں یہ بہت کم پرسنٹیج، مطلب اس کی ٹریکشن ہی نہیں ہے۔ تو دوستو، پاکستان بلوچستان سے پریشان تنگ آ چکا ہے۔ بلوچستان میں ابھی بھی حملے ہونا بند نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پاکستانی اب تھک ہار کر یہ کہنے لگے ہیں، کئی پاکستانی، کہ بھیا یہ جو چاہتے وہ کرنے دو، یا پھر نا ان کو بھارت کے حوالے کر دو، یہ بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے تو بھارت کے ساتھ ملنے دو۔ کئی پاکستانی بھارت کو انڈائریکٹلی، بھارت کا کوئی ہاتھ نہیں، پھر بھی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھارت ایران اور افغانستان سے مل کر یہ سب کچھ کروا رہا ہے اور پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے۔ یہی سب ریزن ہے کہ پاکستان میڈیا میں اتنی باتیں ہو رہی ہے مودی جی کو لے کر اور بھارت کو لے کر، کہ بلوچستان ہو یا پھر پی او کو ہو یا پھر پورے پاکستان میں جتنے حملے ہو رہے ہیں وہ بھارت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر بھارت کروا بھی رہا ہے تو میرا ایک سوال ہے کہ بھارت کروا رہا ہے تو تمہاری نمبر 1 آئی ایس آئی ایجنسی کیا کر رہی ہے، اس کے بعد تمہاری آرمی کیا کر رہی ہے؟ اگر یہ کسی کام کی نہیں ہے تو پھر کس لحاظ سے تم لوگ دھمکیاں دیتے ہو کہ بھارت کے ساتھ ہم جنگ کریں گے اور بھارت پر فتح کریں گے؟ آئیے پاکستان میڈیا اس بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنتے ہیں۔ جماعت ہے وہ ہندو سینا ہے، یہ اس طرح کی جو جماعتیں ہیں یہ نا ایکسٹریم پر لے جاتی ہیں اس مسلم دشمنی کو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ الیکشن سے قریب جو ہے وہ اس قسم کی یعنی حربے استعمال کر کے اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ میں بتا دوں آپ کو کہ مسلمان تو خیر کثرت سے اس ہندوتا پالیسی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ یہ عالمی ضمیر نام جس کو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، وہ کہاں تھا جس وقت ایک سیریز چلی تھی جب کرسچن کے یعنی جو چرچ تھے ان کو آگ لگائی گئی تھی، ایک مطلب ہے بڑی تعداد میں، اور مسیحی جو لوگ تھے وہاں پر ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اس وقت بھی وہ چپ تھے۔ اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر کہ الیکشن تو ہو گیا، الیکشن جیت لیا،
بی جے پی نے حکومت بنا لی، جا کے مودی صاحب پرائم منسٹر بن گئے، اور پھر بھول گئے کہ وہ جو جتھے چھوڑ کے آئے ہیں وہ بالکل لاوارث یعنی اور جس کو میں کہوں وائلنٹ جتھوں کے طور پہ مسلمانوں کے خلاف مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جن درسگاہوں کا اور مسجدوں کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی اسی کا حوالہ ہے، وہی لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں. اب آ جائیے جناب، آپ کو یاد ہوگا بابری مسجد کا سانحہ ابھی زیادہ پرانا نہیں ہے، وہ توڑی تو گئی تھی وہ اپنے کانگریس کے دور میں جب نرسمہا راؤ صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت، اور اس وقت بھی یہ شیو سینا کے گنڈوں نے اس مسجد کو مسمار کیا تھا، اور پھر بالآخر اس کے اندر ایک مندر تلاش کرنے کی ناجائز، غیر قانونی، غیر اخلاقی کوششوں کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے پھر بھارت کی حکومت کا ساتھ دیا، اس لیے کہ عدالتیں بھی وہاں پریشر میں آ جاتی ہیں. یہ جو قوتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جس کو میں انتہا پسند ہندو جتھے کہوں گا، بلکہ ہندو بھی نہیں، وہ صرف جتھے ہیں اور انتہا پسند ہیں، وہ عدالتوں کو بھی پریشرائز کرتے ہیں. بالکل بخاری صاحب، اب ظاہر ہے اس کا ملبہ کہیں نہ کہیں مودی حکومت پر آتا ہے کہ مودی سرکار اس چیز کا نوٹس نہیں لے رہی. ابھی ہم اب بات بھی کر رہے تھے کہ 1991 ایکٹ کی وائلیشن ہے جس میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے، تو پھر عدالتیں اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لے رہی؟ کیا عدالتیں بھی ان جتھوں سے کافی زیادہ انفلوئنس ہے؟ کیا یہ وجہ ہے یا ان پہ بھی بہت سارا پریشر ہے؟ انفلوئنس کم ہے اور ڈری ہوئی زیادہ ہے. اچھا، اس لیے کہ وہاں پر تو وہ کوئی بیریئر ہے ہی نہیں نا. جو انتہا پسند قوتیں ہیں ان کو نہ تو کوئی روکنے والا ہے، سرکاری سطح پر تو رکتی نہیں ہے. آپ نے دیکھا وہاں مسلم جو اداکار ہیں، بڑے بڑے خان جو ہیں، ان کو کس کس قسم کی دھمکیاں ملی ہیں، کس کس قسم کے ان کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے مہرنگ کا، مہرنگ کو اتنا عرصہ، دیکھیں مہرنگ جو ہے وہ تقریباً 1-1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پاکستان کے بارے میں ان کا ایک سٹانس ہے. لوگوں نے ان سے بات چیت کی بھی کرنے کی کوشش، لیکن ان کو کبھی کسی نے پاکستان کے اندر nobody found her کہ وہ کبھی کنڈیم کیا ہو بلوچیوں کے مرنے پہ. سب سے پہلے تو جو بلوچی مارے جاتے ہیں، اب جو دھماکہ کوئٹہ میں ہوگا اس میں تو بلوچی مرے گا نا، جو تربت میں ہوگا، خزدار میں ہوگا، جو جعفر ایکسپریس میں مسافر سفر کریں گے تو میکسیمم بلوچستان کی ترقی کو روکا جا رہا ہے. تو وہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کی لائلٹی، سنسیئرٹی انڈر ڈاؤٹ ہی رہی ہے. اب وہ جو مرضی کلیم کر لے، لیکن پریکٹیکلی کیونکہ فیئرز اتنے زیادہ کریٹ کیے گئے ہیں کہ شاید ایک میجورٹی کو میں دیکھتا ہوں کہ بلوچستان کی میجورٹی خاموش ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہی، اور ایک طرف تناؤ ہے، ان کے سیکیورٹی کی سچویشن ہے. لیکن جعفر ایکسپریس کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، جو ان کی گرفتاری کی طرف چلا گیا ہے، اس میں ان کا ڈائریکٹ جو لاشیں انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی ہے ہاسپٹل کے بیچ میں سے، تو یہ وہ ٹیررسٹ تھے جو مارے گئے، جن کا ڈی اے انہیں ہونا تھا اور ثبوت لینے تھے اور کنیکشن جڑنے تھے، ان کے سپورٹرز ابیٹرز کا پتہ چلنا تھا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو اسٹیٹ کی فنکشننگ میں، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پھر کریٹ ہوئی ہے، جو اسٹیٹ کی فنکشننگ ہے، جو ثبوت اکٹھے کرنے ہیں، جو ایویڈنس لینا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. ان ٹیررسٹ کو لگتا ہے کہ جیسے ایک پروٹیکشن دینے کی کوشش کر، ان کو ہیرو بنانے. تو وہ جو ریڈ لائن جب مہرنگ لانگوں نے کراس کی ہے تو اس پہ اسٹیٹ آف پاکستان نے پھر ایکشن لیا ہے اور ان کی گرفتاری عمل پذیر ہوئی ہے. اچھا جان صاحب، آپ نے یہ جو بات کی ابھی افغانستان سے تعلقات کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے بھی آپ نے ابھی بات کی، تو اس میں ہماری اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جو افغان جو شہری ہیں ان کی ملک بدری کا جو معاملہ ہے، اور اس کے بعد پھر غم و غصہ وہاں سے بڑھتا دکھائی دیتا ہے، دہشت گردی کا عنصر بھی آپ کے سامنے ہے، جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، اٹیکس ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر بات کس طرح کی جائے؟ دیکھیں ہندوؤں میں ایک مائنڈ سیٹ ہے. مودی کا دیکھیے کہ اس کی عقل کا ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے کہ وہ 22 کروڑ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب گھسپیٹی ہیں، ان کو بھارت چھوڑ کے پاکستان دفع ہو جانا چاہیے. یعنی اس کے اوپر بھی مجھے حیرت یہ ہے کہ یہ عالمی ضمیر اور عالمی انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ہیومن رائٹس کے معامے، ہیومن رائٹس کے چیمپئن جو ہیں، وہ کیسے خاموش رہ جاتے ہیں. آپ دیکھیے ابھی جامعہ مسجد دہلی کی بات تو آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد سنبل کے اندر ایک مسجد ہے، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ جی یہاں بھی اس کے نیچے بھی مندر ہے. اس کے بعد بدائیوں میں شمشی جامع مسجد پر بھی مندر ہونے کا دعویٰ کر دیا انہوں نے. اجمیر شریف کی درگاہ جو ہے اس کے اوپر جو اتنی پاپولر، آپ کو پتہ ہے یہاں سے زائرین ہر سال جاتے ہیں وہاں یعنی حاضری دینے کے لیے. پھر اس کے بعد پیر پاشا ایک درگاہ ہے، اس کے اوپر بھی ان کا یہ بہت پرانی دعویٰ ہے. تو یہ ایک آپ کو کمپین لگ رہی ہے کہ اب کمپین جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے، اور جہاں جہاں بھی مسلم آئیکنز ہیں یا مسلم مونومنٹس ہیں یا مسلم لینڈ مارکس ہیں، ان کے اوپر یعنی ہندوتا کا قبضہ، ہندوتا کے ذریعے قبضہ کرنے کی یہ جو خواہش ہے، اس کے اوپر میرے خیال سے پاکستان کو اور پاکستان کی حکومت کو
यकीनी तौर पर जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वहाँ पर आवाज़ उठानी बिल्कुल। चाहिए। इवन वहाँ के जो मुसलमान हैं वो तो एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं कर रही भारतीय पुलिस जो है ना। अब रियलिटीज़ हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। जो अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो बाय प्रोडक्ट है वॉर का जी। वो कोई किसी पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो ज़रूर पजीर हुई नहीं है जी, वो वॉर की है। और ये अब डिफेक्टो रूलर्स यही हैं उनके। एक तो ये कि वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजेस ऑफ कोर्स फॉरेन डिप्लोमेसी की, और फिर अनफॉर्चुनेटली जो मेरी नज़र में अफ़गानिस्तान का जो एक ट्रेडिशन रहा है, अफ़गानिस्तान के न सिर्फ मौजूदा जो उनके लीडर्स हैं या जो काबुल में पावर में बैठे हुए हैं, बल्कि मुजाहिदीन का भी हम देखते हैं कि कई दफ़ा वो अपने मुआहदों से वो खड़े नहीं होते जी अपने मुआहदों पे। हमने इन्हीं मुजाहिदीन को खाना काबा में एक मुआहदा करते देखा और उसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं, और फिर वो इंटरनल फाइटिंग की तरफ चले गए। इन्होंने जो प्लेजेस की हैं दोहा के बीच में, तो नन आउट ऑफ देम इन्होंने कोई उसको ऑनर करने की कोशिश की है जी। चूँकि इनको 47-46 मिलियन डॉलर पर वीक अमेरिका से मिल रहे थे, दे वर हैप्पी कि इनके ऊपर एक प्रेशर नहीं था। आपको याद होगा कि इसी जो कतर का जो दोहा का अकॉर्ड है, इसी के बीच में एक इंट्रा अफगान डायलॉग ने इस्टेब्लिश होना था जी, जो अब्दुल्ला दूसरी साइड से लीड कर रहे थे, 21 मेंबर्स। तो वो डायलॉग भी एक शुरू के सेशंस हुए, उसके बाद जो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी थी वो भी नहीं बनी कि एक रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन उसमें एक और पॉइंट भी देखे ना, इस पे भी गौर करें कि उधर से वॉर भी चल रही थी और दोहा टॉक्स भी हो रही थी, यानी दोनों चीजें हैंड इन हैंड चल रही थी। हर दूसरे तीसरे शहर में हर दूसरे तीसरे महीने हिंदू मुस्लिम कुछ फसादात होते रहते हैं। आप देख लीजिए जहाँ जहाँ भी ये हिजाब के हवाले से हिंदुस्तान में क्या हुआ किसी के बताने की जरूरत है। तो ये एक माइंडसेट है, ये हिंदुत्व की पॉलिसी को पूरे भारत में नाफिज करके अखंड भारत का ख्वाब जो है वो पूरा करना चाहते हैं। अखंड भारत की बात में अगर करूँ तो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा बात। ये दीवाने की एक बढ़ है जिसके पूरा होने के इम्कानात तो शायद अब नहीं है, क्योंकि तारीख बड़ी जालिम चीज़ है। तारीख में जो हकीकतें सरफेस कर जाती हैं उनको मिटाना मुमकिन नहीं। और बुखारी साहब, तारीख में बीजेपी भी यही कुछ करती आई है जो अब आके हिंदू सेना कर रही है, करती आई भी है, कर रही भी है। हाँ। मतलब अगर आप हुकूमत होते हुए इस किस्म के दहशतगर्दों को रोकते नहीं हैं, साथ दे रहे हैं, तो आप कोलैबोरेट कर रहे हैं ना उनके साथ। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है। मैं फिर कहूँगा पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को कि इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। जितने भी मुसलमान प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो अरब लीग है, जितनी भी इस किस्म की तंजीमात हैं, चाहे SCO है, चाहे RC हो, इन सब के ऊपर ये केस उठाना चाहिए कि मुसलमानों का यानी जो नाक में दम किया हुआ है उनके ज़िंदा रहने का हक छीना जा रहा है उनसे। तो इसके ऊपर खामोशी इख्तियार अगर करेंगे तो भारत के ये इंतहा पसंद जो है मुसलमानों की ज़िंदगी को अजाब किए रखे। पाकिस्तानियों की इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है ना, ये पाकिस्तानी लोग अब ये पूछना शुरू हो गए गवर्नमेंट को, मीडिया को और सबको कि भैया हम घर से बाहर निकले या नहीं निकले। और स्पेशली पाकिस्तानी पंजाब की बात हो रही है कि वो लोगों को चुन चुन कर तो मारा जा रहा है, और उसलिए क्योंकि वो दूसरे सूबे का हक खा रहे ये कहते हुए। तो फिर पाकिस्तानी लोग ये कह रहे हैं कि भैया हम अपने घर में सेफ नहीं है, और अगर भारत करवा रहा है तो तुम लोग क्या कर रहे हो, किस लिहाज से तुम्हें इतना सारा बजट में से पैसा दिया जाता है आर्मी को, तो इसका होता क्या है जब तुम्हें एक काम ढंग से नहीं, अपने देश में तुम सुकून शांति नहीं ला सकते। ये पाकिस्तानियों का कहना है। वही पाकिस्तान मीडिया अभी भी अपनी बातों पर कायम है कि हम भारत को दिखा देंगे, भारत को करवा रहा है, और पूरे मतलब अमेरिका तक जाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से भारत हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है। मतलब कि इन्होंने जो बोया वो इनको काट रहा है, उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ये भारत की साजिश है। अरे भारत का तो सबको पता है कि भारत पहले दिन से ये कहता हुआ नजर आता है कि भैया हम आतंकवाद को पूरी तरीके से मतलब खत्म नहीं करना चाहते, जड़ से उखाड़ना चाहते। और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान, ये कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ कहीं भी जाओ पाकिस्तान का नाम लो तो पहले नजर है ना ये पड़ती कि आतंकवाद, ये दो लोगों के माइंड में आता है। और ये लोग कह रहे हैं कि भारत करवा रहा है।